نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. گزشتہ کل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کچھ نصائح کی عرض کی گئی، جس میں فرمایا کہ جو تجھے تکلیف دے اس سے علیحدہ ہو جا اور اچھے دوست کی صحبت اختیار کر، اور اچھے دوست کو تم کم ہی پاؤ گے، اور اپنے امور میں ان لوگوں سے مشورہ لیا کر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان سے مشورہ لیا کر. آگے حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو. 9 نصیحتیں تو پہلے گزری جس پر پہلے بات چل رہی تھی. ایک نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا صلحاء کی مجلس میں بیٹھا کر. صلحاء صالح نیک لوگ، ان کی مجلس میں بیٹھا کر، اس سے تجھ کو بھلائی پہنچے گی اور ان پر جو رحمت نازل ہوگی تو تو بھی اس میں شریک ہوگا. اور بدوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا، بدوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھا کر، کیونکہ ان سے بھلائی کی توقع نہیں. بروں کی صحبت میں بھلائی کی توقع نہیں، اور کسی وقت کوئی آفت ان پر نازل ہوئی تو تو بھی شریک ہو جائے گا. اور یہ نصیحت بڑے کام کی نصیحت ہے کہ اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کس کے ساتھ بیٹھے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی کے ساتھ ہو. اب کس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، کس کے پاس آدمی نہ بیٹھے، کس کے پاس بیٹھے. تو اس کی پہچان بتا دی اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اور ظاہر ہے کہ بیٹا انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے اور انسان اپنے بیٹے کے لیے بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہے. باپ کبھی نہیں چاہتا کہ بیٹے کا کوئی نقصان ہو، اس لیے باپ ہمیشہ بیٹے کو ایسی بات کی نصیحت کرتا ہے جو اس کے فائدے کی ہو، جو اس کے کام میں آنے والی ہو. اور حضرت لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں تو قرآن کے اندر بھی ہیں کہ قرآن میں سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، تو پہلی نصیحت یہ کی کہ صلحاء کی مجلس میں بیٹھا کر. تو پتہ یہ چلا کہ جس کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، مجلس سے مراد صحبت ہے، تو وہ نیک آدمی ہونا چاہیے. نیک آدمی کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے، نیک کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تجھ کو بھلائی پہنچے گی، کیونکہ جس کے دل کے اندر بھلائی ہے نا، وہی تو صالح ہے، وہی تو نیک ہے. اور جب صالح آدمی کے پاس پہنچو گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ بھلائی تم تک بھی پہنچے گی. اور فرمایا کہ ان پر جو رحمت نازل ہوگی تو تو اس میں شریک ہوگا. کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جن کا اپنے رب کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے. اور وہ برکات اور تجلیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو پاس بیٹھنے والے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتے.
اس کو ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ نیک ہم نشین، ایسا ہم نشین جس کی صحبت کو اختیار کیا جائے، تو نیک ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوشبو والا ہے، کہ اگر اس خوشبو والے کے پاس تم بیٹھو گے تو یا تو وہ تمہیں خوشبو دے دے گا، اور اگر وہ خوشبو نہیں بھی دے گا تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہو گے اتنی دیر خوشبو تو تمہیں پہنچتی رہے گی۔ یہ وہی بات ہے کہ بیٹا صلحاء کی مجلس میں بیٹھا کر اس سے تجھ کو بھلائی پہنچے گی، اس سے تجھ کو بھلائی پہنچے گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ جتنی دیر اس خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا اتنی دیر تجھے خوشبو تو پہنچتی رہے گی، ممکن ہے کہ تجھے خوشبو ہی دے دے، اور اگر نہ بھی دی تو خوشبو تو پہنچتی رہے گی، یہ بھی تو بھلائی ہے کہ کسی بدبو سے کسی گندگی سے تو بچا ہوا رہے گا۔ کیونکہ صلحاء کی مجلس میں نیک باتیں ہوتی ہیں، فکر آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور اس کے خوف کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو آدمی پاس بیٹھتا ہے تو پھر اس تک وہ باتیں پہنچتی ہیں، اور جب وہ باتیں پہنچتی ہیں تو پھر دل پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جو بات کان کے ذریعے سے دل تک جاتی ہے وہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے، اچھی بات بھی اثر انداز ہوتی ہے اور بری بات بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور برے ہم نشین کی مثال بیان کی، برا ہم نشین فرمایا اس کی مثال ایسی جیسے بھٹی دھونکنے والا، کہ اگر کسی بھٹی دھونکنے والے کے پاس جا کر بیٹھو گے یا تو کوئی چنگاری تم پر ایسی آ کر پڑے گی تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی، نقصان کر دے گی، اور اگر اس نے نقصان نہ بھی کیا تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہو گے اس کی بدبو اور تعفن تو تمہیں پہنچتا رہے گا۔ تو وہی بات کہ بدوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھا کر، کیونکہ اس سے بھلائی کی توقع نہیں، وہاں پر خیر نہیں ہے، وہاں پر شر ہے، اور شر والی جگہ سے بچنا چاہیے۔ اس لیے صلحاء کی مجلس، صلحاء کی محفل، اگر کیونکہ کوئی کہتا ہے جی ہے ہی نہیں، کہیں ملتی ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور بیمار یہ کہے کہ جی مجھے اچھا ڈاکٹر ہی نہیں ملتا، اچھا طبیب ہی نہیں ملتا، تو میں کیا کروں؟ تو بھائی جب تک طبیب اور ڈاکٹر تجھے نہیں ملتا تو بد پرہیزی نہ کر، اس وقت تک تو پرہیز کر، کیونکہ ایک طرف اگر ڈاکٹر نہ ملا دوسری طرف تم نے پرہیز نہ کیا تو بہت جلدی ہلاکت کی طرف چلا جائے گا، پھر ہی تو موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب تک انسان کو نیک صحبت نہ ملے اس وقت تک بری صحبت سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اب یہاں پر دو باتیں جو حدیث سے آپ نے مثال دی نا، کہ خوشبو والا اور بھٹی دھونکنے والا، اس پر علماء نے لکھا کہ نیک صحبت میں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اگر کامل فائدہ نہ بھی ہوا، کامل نفع نہ بھی ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ نفع ضرور پہنچے گا، اور پہنچتا ہے، کم از کم اتنا نفع تو ضرور پہنچتا ہے کہ آدمی کو اچھے اور برے کی شناخت ہو جاتی ہے، اس نیکی اور گناہ کو سمجھنے لگتا ہے۔ اگر وہ کسی گناہ کو کرتا بھی ہے اس صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اور جب گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو ایمان اس کا بچ جاتا ہے، کیونکہ اگر گناہ کو یہ سمجھے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو حلال ہے، اس میں کون سا حرج ہے، تو اگر گناہ کو حلال سمجھ کر کیا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو نیک صحبت کی یہ برکت ہوگی، صلحاء کی صحبت کی یہ برکت ہوگی کہ اگر کسی برائی کے اندر مبتلا ہوا اسے برا سمجھے گا تو گنہگار ہوگا لیکن ایمان بچا رہے گا، اور جب اپنے کو گنہگار سمجھے گا تو دل میں کچھ ندامت پشیمانی آ جائے گی، توبہ کی توفیق مل جائے گی، اللہ کی طرف رجوع کر لے گا تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ برکت کس کی ہوگی؟ برکت اس نیک صحبت کی ہوگی، اس نیک ہم نشین کی برکت ہوگی۔ اس لیے بری صحبتوں سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور تلاش کر کے نیک صحبت میں جا کر بیٹھنا چاہیے۔ اور آج ہمارے خطے میں، ہمارے علاقے میں، ہماری بستیوں میں ہم خوش قسمت ہیں کہ نیک صحبتیں موجود ہیں، جگہ جگہ محلے کے اندر مساجد موجود ہیں،
اور مساجد میں درس قرآن بھی ہوتا ہے، درس حدیث بھی ہوتا ہے، اور اصلاح و تزکیے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، دعوت و تبلیغ کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کون سی ایسی مسجد ہے کہ جہاں پر فضائل اعمال کی تعلیم نہ ہوتی ہو؟ مسجد مسجد میں تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی، لیکن بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ چند لوگ بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نیک صحبت کی جو افادیت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہم 5-10 منٹ ہم نے اپنے فارغ کر لیے، اس 5-10 منٹ کا فائدہ بہت ہوگا کہ 10 منٹ مسجد میں نہیں رکا جاتا، مسجد سے باہر کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ باتیں کر لیں گے، گھنٹہ باتیں کر لیں گے، سخت گرمی ہوگی لیکن باہر کھڑے باتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ اس باتیں کرنے میں نفس کو مزہ آ رہا ہے، وہ تیری میری باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے نفس کو مزہ آ رہا ہے۔ اب جس کام میں نفس کو مزہ آ رہا ہے اس میں کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے، کوئی گرمی کا احساس نہیں ہے کہ گرمی کتنی ہے، تپش کتنی ہے، نہیں، باتیں کر رہا ہے۔ لیکن جہاں نیک صحبت ہے، جہاں پر تعلیم ہے، وہاں پر بیٹھنا نفس پر بھاری ہے، کیونکہ اس میں نفس کو لذت اور مزہ نہیں آتا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں، حالانکہ یہاں اپنے نفس کو ناراض کرنا چاہیے کہ بھئی تجھے بیٹھنا پڑے گا، تجھے اس قید کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو مقید کرنا چاہیے، قید میں ڈالنا چاہیے، اس کے بغیر یہ نفس قابو نہیں آتا، اور نفس قابو آنے سے مراد یہ ہے اس کی خواہشات قابو نہیں آتی۔ جب تک اسے قید میں نہ ڈالا جائے، کچھ پابندیاں اس کے اوپر نہ لگائی جائیں، اس وقت تک یہ نفس قابو میں نہیں آتا۔ تو نیک صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ آج قدم قدم پر یہ نیک صحبتیں موجود ہیں، یہ ہمارے یہاں دینی حلقے موجود ہیں۔ محرومی تو ہماری ہے کہ ہم نے ان برکت والی جگہوں سے، ان رحمت والی جگہوں سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو یہ فرمائی کہ ان پر جو رحمت نازل ہوگی تو اس میں تو بھی شریک ہو جائے گا، اگر ان کے پاس بیٹھے گا تو تو بھی اس میں شریک ہوگا۔ اس پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ حضرت بہت سے لوگ اس بات کی آرزو اور تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا جب انتقال ہو جائے تو فلاں بزرگ کے پاس ہمیں دفنا دینا، فلاں قبرستان میں دفنا دینا، کیونکہ وہاں پہ بہت علماء ہیں، اللہ والے ہیں، تو اس قبرستان میں ہمیں دفنانا، ان کے قریب ہمیں دفنانا۔ تو کیا اس ان کی قربت سے کچھ فائدہ ہوتا ہے مرنے والے کو؟ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا، اور تقریب فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس زمانے کے اندر پنکھے ہوتے تھے، وہ رسی سے کھینچ کے چلائے جاتے تھے، ایک پردہ سا ہوتا تھا، اس پر ایک بیرنگ کے ذریعے سے اس کو باندھا جاتا تھا، اور بس اس کو کھینچتے تھے، پنکھ کو ہلتا تھا اور ہوا آتی تھی، بجلی تو تھی نہیں۔ تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے اس کی پنکھے کی رسی کھینچ رہے تھے، تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو پنکھا جل رہے ہیں کس کو جل رہے ہیں؟ کہا جی حضرت آپ کو جل رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ پنکھا تو مجھے جل رہے ہیں لیکن ہوا آپ کو بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ کہا جی حضرت ہوا تو ہمیں بھی لگ رہی ہے۔ فرمایا بس اسی مثال سے سمجھ جاؤ کہ جو اللہ والوں کے پاس دفن ہوتا ہے، جب اللہ والوں کی قبروں پر رحمت نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، تو پھر آس پاس والے بھی محروم نہیں رہتے۔ اور بعض مرنے والے ایسے مبارک ہوتے ہیں، بعض مرنے والے ایسے مبارک ہوتے ہیں، ان کی میت اتنی مبارک ہوتی ہے کہ جب انہیں کسی قبرستان کے اندر دفنایا جاتا ہے، سارے اہل قبرستان سے جس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی وہ وجود اتنے باوجود ہوتے ہیں۔ ایسی مثالیں، ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ وہ انہیں دفنایا گیا، سارے قبر والوں سے جو ہے وہ عذاب قبر ہٹ گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے
کہ ایک عورت ایک اللہ والوں کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہوا تو میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ وہ سخت تکلیف کے اندر ہے اور تار کول کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، سخت تکلیف کے اندر ہے اور اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے اس عذاب سے نجات دے دے۔ اور وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے صحابہ کی صحبت پائی اور امام الاولیاء ہیں اور ہمارے سلسلے کے سرتاج ہیں کہ ہمارا سلسلہ کڑی سے کڑی ملتا ہوا پہنچتا ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک، وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور کتنے بابرکت ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب یہ پیدا ہوئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کی تحنیک کی، یعنی تحنیک بچوں کی جاتی ہے نا، منہ میں کھجور چبا کر بالکل باریک پیس کر پھر اسے جو ہے بچے کے منہ میں دیا جاتا ہے، بچے کی تحنیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ بھی بچوں کی تحنیک فرمایا کرتے تھے، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ خادمہ تھی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی، غالباً حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی گود میں انہوں نے تربیت پائی، ان کی گود میں یہ کھیلے، ام المومنین ازواج مطہرات کے گھروں میں رہے، امام الاولیاء ہے۔ اب وہ عورت ان کی مرید تھی، وہ پریشان ہوتی بھی آئی کہ میری تو بچی کا انتقال ہو گیا اور میں نے اپنی بچی کو اس حالت کے اندر دیکھا کہ وہ تار کول کا لباس پہنا ہوا ہے، سخت تکلیف کے اندر ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ اسے نجات دے دیں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دوپہر میں آنکھ لگ گئی، قیلولے کے لیے لیٹے، آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس عورت کی بچی تھی وہ تو جنت کے عالیشان محل کے اندر ہے، بڑے عالیشان تخت پر وہ بیٹھی ہے اور بڑا عالیشان لباس اس نے پہن رکھا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کو دیکھا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تو پوچھا کہ بھائی تیری ماں نے تو مجھ سے ایسا ایسا بیان کیا اور میں تو تجھے کسی اور حالت میں دیکھ رہا ہوں، تیری ماں نے تو بہت بری حالت بیان کی اور تو تو بہت اچھی حالت میں ہے، تو تو بڑے عیش کے اندر ہے۔ اس نے کہا کہ میری ماں کی بات صحیح ہے کہ مجھے سخت عذاب کے اندر میں مبتلا تھی، سخت عذاب قبر ہو رہا تھا، اور جو میری ماں نے دیکھا وہ صحیح تھا، لیکن کوئی ایک اللہ والے قبرستان میں آئے تھے اور انہوں نے آ کر وہ درود پاک پڑھا اور وہ درود پاک پڑھ کر ان اہل قبرستان کو ایصال ثواب کر دی، اور جب ایصال ثواب کیا تو سارے ان قبرستان والوں میں جس جس کو عذاب ہو رہا تھا سب کے عذاب کو ہٹا دیا گیا اور سب کی حالت اچھی ہو گئی۔ تو یہ نیک صحبتوں کے بڑے فائدے ہیں، اسی لیے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا صلحاء کی مجلس میں بیٹھا کر، اس سے تجھ کو بھلائی پہنچے گی، ان کے پاس بیٹھے گا نا تجھے بھلائی پہنچے گی، کیونکہ ان کے دل کے اندر خیر خواہی ہے، کسی سے نفرت نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ ہو، وہ سچے لوگ ہیں، دل کے اندر سچائی ہے، اور جب سچائی ہے تو وہ سچائی تجھ تک بھی پہنچے گی، اور ان پر جو رحمت نازل ہوگی، ان پر جو رحمت نازل ہوگی تو بھی اس میں شریک ہوگا، اس میں شریک ہوگا۔ ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مقدمہ فرماتے تھے کہ فیاض حقیقی اللہ رب العزت، فیاض حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اس فیاض حقیقی کے اللہ والے فیاض مجازی بندے ہوتے ہیں، وہ فیاض حقیقی ہے، یہ فیاض مجازی ہے، کیونکہ فیض یہاں آتا ہے وہاں سے اور یہاں سے منتقل ہوتا ہے آگے۔ تو فرماتے تھے کہ اہل اللہ کے دل پر اس فیاض حقیقی کی جانب سے ہر آن ہر لمحہ فیضان خاص ہوتا رہتا ہے، اور جو پاس بیٹھنے والے ہیں وہ پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔
اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگ مل بیٹھتے ہیں نا اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اس ذکر کو لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ اچھا میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اچھا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ پھر تو اور زیادہ اس کا شوق پیدا ہو جاتا۔ اللہ کہتا تم گواہ رہو میں نے ان کو جنت دے دی۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو اسے کہتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں جہنم کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھتے تو کیا ہوتا؟ کہا جہنم کو اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس سے بچتے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ کہتا جاؤ میں نے جہنم سے بھی پناہ دی۔ تو فرشتے کہتے کہ یا اللہ اس مجمع میں تو ایک شخص ایسا بھی تھا تو ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ تو کوئی اس نیت سے بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا وہ پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے، پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے کہ ان پر جو رحمت نازل ہوگی تو تو بھی اس میں شریک ہوگا۔ اور بدوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھا کر، بدوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھا کر، کیونکہ ان سے بھلائی کی توقع نہیں ہے، وہ دل اندر سے سچے نہیں ہیں، وہ دل اندر سے پاکیزہ نہیں ہیں، ان دلوں کے اندر نکھار نہیں ہے، وہ دل میلے کچیلے ہیں، وہ آلودہ ہیں، وہ گناہوں کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر تو ان کے پاس جا کر بیٹھے گا اس ظلمت بھرے دلوں کا اثر تجھ پر پڑے گا تو تیرے دل پر بھی وہی کیفیت آ جائے گی جو ان کے دل کی کیفیت ہے، کیونکہ دلوں سے انوار بھی منتقل ہوتے ہیں اور دلوں سے ظلمتیں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ تو بدوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کر، ان سے بھلائی کی کوئی توقع نہیں، اور کسی وقت کوئی آفت کوئی مصیبت ان پر نازل ہوئی تو بھی شریک ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اتقوا مواضعهم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاں خطرہ ہو نا تہمت لگ سکتی ہے تو تہمت کی جگہ سے بھی بچو، کہ کہیں کچھ لوگ گناہ میں مبتلا ہے، کہیں پہ کوئی بدکاری میں مبتلا ہے، کہیں کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہے، اور کوئی جا کر بیٹھ جائے چاہے وہ نہ پیے، لیکن لوگ دیکھ کے کہیں گے نہیں اس نے بھی پی ہے، کہ ان کے پاس جا کر بیٹھا ہے نا تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس لیے بد سے بدنام برا ہوتا ہے، وہ بدنام زیادہ برا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بد برا ہے لیکن یہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدنام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دعا تعلیم فرمائی اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء۔ کیا فرمایا کہ یا اللہ برے دن سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بری رات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور بری گھڑی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور آگے میں برے ساتھی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ صاحب السوء برا ساتھی، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ برے ساتھی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو برے ساتھی سے کیا ہوگا؟ برائی تم تک پہنچ جائے گی، وہ برائی تم تک منتقل ہو جائے گی، جیسا وہ برا ہے ایسے تم بھی برے ہو جاؤ۔ تو یہ عجیب و غریب یہ نصیحت ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صالحین کی صحبت کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور صحبت بد سے بروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اخلاق کی، کردار کی، گفتار کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير
اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحبت صالح کا اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ نیک لوگوں سے انس عطا فرما. نیک صحبتوں سے انس عطا فرما. یا اللہ ذاکرین اور صالحین کی معیت ہمیں نصیب فرما. تیرے خاشعین بندوں کی معیت یا اللہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ صحبت بد سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما. ہماری گفتار کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری حیا کی حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما. رزق باطن بھی عطا فرما. اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما. نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہر قسمی بد امنی بے چینی بے سکونی کو دور فرما. ہر قسم کے انتشار سے افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما. تا قیام قیامت یا اللہ اس کی حفاظت فرما. اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما. سب کے گزر بسر کو آسان فرما. یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما. کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا. عزت آبرو والی زندگی عطا فرما. ستاری والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما. بے یار و مددگار نہ فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں راحتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما. نعمتوں کی فراوانی عطا فرما. یا اللہ ہر قلت سے دقت سے ابتلا سے آزمائش سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا. آپس میں محبت الفت پیدا فرما. نفرت کو عداوت کو دور فرما. یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا. چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا. خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا. سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا. اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا. والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما. تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما. والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما. یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کو آسان فرما. یا اللہ دار القرآن کا قیام آسان فرما. اسے مرکز ہدایت بنا.
یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، اس کی ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، یا اللہ اپنی مدد و نصرت کو شامل حال فرما، اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، ان کی نسلوں کو اس کی جزا عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ یہ عشرہ ذی الحجہ یا اللہ آج سے شروع ہو گیا، اے اللہ یہ برکت والا عشرہ ہے، یا اللہ اس میں ہمیں نیکیوں کا اہتمام کرنے والا بنا، اس کے دنوں کی قدردانی بھی نصیب فرما، اس کی راتوں کی قدردانی بھی نصیب فرما، یا اللہ ان ایام میں روزہ عبادت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے قربانی کا کرنا آسان فرما، ان ایام کی کامل برکات سے مالا مال فرما، یا اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ جو حجاج کرام حج کے لیے جا چکے جا رہے ہیں، یا اللہ سب کی حاضریوں کو قبول فرما، حج مقبول حج مبرور عطا فرما، مناسک حج کی ادائیگی آسان فرما، با ادب وہاں کا قیام نصیب فرما، وہاں کی برکات سے یا اللہ مالا مال فرما، یا اللہ جو پیچھے رہ جانے والے جاننے کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں، یا اللہ سب کے لیے جانے کے اسباب پیدا فرما، غیب سے اسباب پیدا فرما، یا اللہ یہ شرف یہ سعادت یا اللہ سب کو زندگی میں بار بار نصیب فرما، بار بار یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.